Bismillahirrahmanirrahim. I am Sardar Shaukat Hayat, subject specialist in Pakistan Studies in DPS and Inter-College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes in DPS and Inter-College Sahiwal. Let's start our today's lesson. مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر 1 باب نمبر 7۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیسن ہے قومی رابطے کی زبان اردو۔ تدریسی مقاصد ہیں، اس سبق کو سننے کے بعد طلبہ اردو زبان کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ طلبہ اردو زبان کے ماضی، حال اور مستقبل کی اہمیت اور اکابرین کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس کی ہیڈنگز کی طرف۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے رابطے کی زبان۔ اردو جہاں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ قومی تشخص سے مراد ہماری قومی شناخت بھی ہے، اور یہ ہماری قومی شناخت اس لیے ہے کہ پنجاب، سندھ، پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں یعنی پورے ملک میں یہ بولی اور سمجھی جا سکتی ہے۔ پورے ملک کے اندر ہم کسی بھی قومیت کے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہماری اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سے اس رابطے کی زبان میں ہم کلام ہوا جائے، اور اس سلسلے میں ہمیں اس زبان کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ہماری ہیڈنگ نمبر 2 ہے معنی۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں، اور یہ لفظ ترکی زبان سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 3 مختلف علاقوں کے لوگ۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی، یعنی ہند کے اندر ان کی حکومت مضبوط ہوئی، تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ مختلف زبانیں ہی بولتے تھے۔ ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی۔ چونکہ یہ زبان لشکر اردو سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے، اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا۔ اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندوی، ہندی یا ہندوستانی زبان بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ زبان ریختہ کہلائی۔ اس کے بعد اردو معلیٰ، اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 4 ادبی آہنگ۔ وقت کے ساتھ ساتھ اردو ادب کا انداز تحریر بھی بدلتا رہا۔ ادبی آہنگ سے مراد اس کا لکھنے کا طریقہ۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی تبدیل ہوتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی یا ہندوی زبان کے قدیم شاعر مانے جاتے تھے۔ ریختہ کے دور میں، یعنی یہ اردو کا بعد کا دور ہے، ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ، اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب اور ذوق یعنی ابراہیم ذوق وغیرہ مشہور اردو شاعروں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ نمبر 5 یعنی ہیڈنگ نمبر 5 اردو معلیٰ ہے۔ 1647 میں 1647 میں آگرہ کی بجائے شاہ جہاں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ شاہ جہاں ایک بہت بڑے ہندوستان کے بادشاہ تھے، اپنے دور کے بہت بڑے شہنشاہ تھے، جس کی کم و بیش تمام ہندوستان پر حکمرانی تھی۔ ان کو عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ آگرہ کا تاج محل انہوں نے ہی بنایا تھا، جو آج جو ہے وہ دنیا کا عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ جب شاہ جہاں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے، یعنی فوج کے اندر جو زبان بولی جاتی تھی، اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے، یعنی ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو یعنی اس علاقے کو
اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا شروع کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جانے لگا، یعنی اس کے نام وقت کے لحاظ سے بدلتے رہے۔ پہلے اسے ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا امیر خسرو کے زمانے میں، پھر مصفی کے دور میں اسے ریختہ کہا گیا، پھر غالب اور ذوق کے دور میں اسے اردو معلیٰ جو ہے وہ کہا گیا۔ جب یہ زبان دکن سے مراد حیدرآباد دکن یہ ایک بہت بڑی ریاست تھی، اور یہ 1857 تک یہ ریاست اپنا وجود قائم رکھ سکے، اور اس کے بعد 1947 تک کسی نہ کسی طریقے سے انگریزوں کی یہ ایک باج گزار ریاست یا ان کے زیر سایہ ریاست کے طور پر قائم رہی۔ جب قائد اعظم کی وفات ہوتی ہے تو اسی وقت یہ حیدرآباد دکن کی ریاست بھی جو ہے یہ اس طریقے سے ختم ہوتی ہے کہ اس پر انڈین فوج نے چڑھائی کر دی تھی، اور 2-3 دن کے اندر حیدرآباد دکن کو ختم کر دیا، اور وہاں عثمانیہ یونیورسٹی جو اردو زبان میں تمام تر تعلیم دیتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اور وہاں پر اردو زبان کی تمام تر جو ترویج تھی، جو کام تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ جب یہ زبان گجرات میں پہنچی، یعنی گجرات سے مراد انڈین صوبہ گجرات، تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ یاد رکھیں کہ اردو زبان کے اندر دکن کے اور گجرات کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور ان علاقوں کے اندر یہ زبان بہت زیادہ پھلی پھولی اور اس نے بہت زیادہ اپنی نشر و اشاعت کی۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی سطح تک پہنچ گئی، یعنی عام زبان سے نکل کر یہ بہت ادبی زبان تک پہنچ گئی۔ آج بھی لوگ لکھنؤ کی اردو کو بہت اعلیٰ درجے کی اردو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ لکھنؤ کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ اردو کے اندر بڑا ہی نازک ہوا کرتا تھا، اور وہ بڑے اچھے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے جن کو سن کر بھی انسان بہت خوش ہوتا تھا، محظوظ ہوتا تھا۔ یعنی اردو زبان سے اگر لکھنؤ کا لفظ نکال دیا جائے تو ہم اردو زبان کی چاشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے پہلا دیوان، ہیڈنگ نمبر 6۔ اردو غزل کا پہلا دیوان یعنی مجموعہ سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوالکنڈہ نے مرتب کیا۔ یہ والی گوالکنڈہ دہلی کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کے والی نے اردو زبان کے اندر اس کا پہلا دیوان، اس کا مجموعہ شاعری مرتب کیا۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ دہلی بادشاہ ہند کا علاقہ تھا، دکن حیدرآباد دکن کا علاقہ تھا، نظام حیدرآباد دکن اس کے والی تھے۔ اودھ دہلی کے پاس ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کا احوال جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ ریاست 1856 تک قائم رہی۔ 1856 پر انگریزوں نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ نواب واجد علی شاہ اس ریاست کے آخری فرمانروا تھے، اور اس ریاست کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ انگریزوں نے اس ریاست کی فوج کو ختم کر دیا اور ریاست کو اپنے انڈر کنٹرول کر لیا، اور یوں یہ ریاست ختم ہو گئی، اور انگریزوں نے فوجیوں کو برخاست کر دیا، اور یہی فوجی بالآخر 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا۔
انیس و دبیر جیسے بلند پایا شاعر اردو ادب کو نصیب ہوئے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے 19ویں صدی، ہیڈنگ نمبر 7۔ اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب کو بھی ترقی 19ویں صدی میں ملی۔ اس دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جہاں مسلمانوں کو زوال آیا، وہاں ان کی اردو کو بھی زوال آیا۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت کے سر سید احمد خان کے ان بیانات سے ہوتا ہے جب 1867 میں یعنی 1867 میں ہندی اردو تنازع پیدا ہوا اور ہندی کو سرکاری زبان قرار دے دیا گیا اور اردو کو سرکاری زبان قرار نہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو سر سید اس میدان میں سب سے پہلے آئے کہ اردو کو بھی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ وہ بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے ملے، وہاں ان کے موقف کو صحیح طریقے سے نہ سنا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دس از پارٹنگ آف ویز، آج سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا جدا ہیں، جو زندہ رہے گا وہ آگے چل کر دیکھے گا۔ اور یہ اردو ہی تھی جس کی بقا کے لیے مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور یہ پہلا شگاف ثابت ہوا جو مسلمانوں اور ہندوؤں اور انگریزوں کے درمیان پیدا ہوا، جو بالآخر آگے چل کر تحریک آزادی کا باعث بنتا ہے، اردو کی بقا کا باعث بنتا ہے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے غازی پور اور مراد آباد میں مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں میں عربی، اردو، فارسی اور دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو گویا سر سید نے اس وقت میں اردو کا بیڑا اٹھایا اور بعد میں ان کی یہی کاوشیں جو ہے وہ علی گڑھ کالج کی صورت میں سامنے آئیں۔ علی گڑھ کالج اور اردو اور سر سید احمد خان مسلمانوں کا عظیم لسانی، ثقافتی، زبان کے حوالے سے بہت بڑا سرمایہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب و نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے یعنی ان کے ساتھیوں نے اردو نظم اور نثر پر نئے نئے تجربات کیے۔ سر سید بہت اچھے انشاء پرداز تھے، لکھنے والے تھے، ان کی اپنی تحریروں کے اندر بھی بہت بڑا اثر ہوتا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے یعنی ساتھیوں نے اردو نظم پر اور نثر پر نئے نئے کام کیے، اردو ادب کو نئی زندگی دی اور اردو کو نئی جہتوں سے، نیو ڈائمینشنز سے روشناس کرایا۔ اس دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ یاد رکھیں کہ بہترین ادب کرائسس میں لکھا جاتا ہے، تنزلی میں لکھا جاتا ہے، جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، تو قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لکھاری پیدا کر دیتا ہے، ایسے مصنف پیدا کر دیتا ہے جو قوم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس حالی لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ثقافتی ورثے کا احساس دلایا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نعمانی نے اور سید سلیمان ندوی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز سے پیش کیا اور سیرت النبی پر ایک ایسی کتاب تحریر کی جو اسلام کی ہسٹری کے سلسلے میں آج بھی مشعل لے رہا ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر آپ اسلام کی مکمل ہسٹری کو درست انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیرت النبی کے موضوع پر کتابیں پڑھنی چاہیے جو مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے
علامہ محمد اقبال، یہ ہیڈنگ نمبر 9 ہے۔ شعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا عظیم ثقافتی تمدنی یعنی ان کے رہن سہن کا اور نظریاتی ورثہ ان کی عظیم ترین چیز ہے۔ ان پر جو افتاد یعنی ان پر جو مصیبت پڑی ہے اس کا حل یہی ہے کہ مسلمان اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے اور مشکل حالات کا مقابلہ کریں۔ یہاں میں خودی کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ خودی ایگو، EGO، ایگو کو کہتے ہیں۔ ایگو اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے۔ خودی اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے، اپنے ضمیر کے اندر جھانکنے کا نام ہے۔ خودی انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ خودی پسے ہوئے انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اقبال کی شاعری کے اندر اس کو اگر بغور پڑھا جائے تو یہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کو اس کے اندر سے جگا دیتی ہے، اور یہی خودی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک باہم رشتے میں منسلک ہیں، اور وہ رشتہ امت واحدہ ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ نیل مصر کے اندر واقع ہے جو دریائے نیل کہلاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت یورپ، ایشیا، وسط ایشیا اور اس کے علاوہ ایران کے علاقوں تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور یورپ کے علاقوں کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ سبق دیا کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، کہ مسلمان مصر سے لے کر چین کے اندر تک جو مسلمان ریاستیں ہیں وہاں تک مسلمان ایک ہو جائیں۔ کاشغر کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کاشغر 1920 تک ایک آزاد علاقہ تھا، اور یہ سنکیانگ کی ریاست کا دارالخلافہ تھا، اور سنکیانگ ایک مسلم علاقہ تھا جہاں آج بھی 2 سے 2.5 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ 1920 کے بعد چین نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور 1949 میں 1949 میں چین کے اندر کمیونسٹ انقلاب آ گیا، تو یہ سنکیانگ کا علاقہ بھی اس انقلاب کے اندر آ کر بہہ گیا، اور یہاں مسلمانوں پر بہت بڑی ان کی مذہبی اور ثقافتی پابندیاں لگا دی گئیں۔ مسلمانوں کی مساجد کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، ان کے مذہبی عقائد پر پابندی لگا دی گئی۔ یہی کچھ وسطی ایشیا، سنٹرل ایشیا میں بھی ہوا، لیکن الحمدللہ وسطی ایشیا کے مسلمان جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں، اور وہاں اسلام اب پھر اپنی اصلی شکل میں لوٹ رہا ہے۔ ورنہ وسطی ایشیا کے مسلمان قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ تمام علاقے اس صورتحال میں تھے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا یا قرآن برآمد ہو جاتا تھا اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ تو اس وقت بھی اس علاقے کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ وہ کیسے؟ یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ قرآن موجود نہیں تھا، تو جو حفظ کرنے والے لوگ تھے اور حفظ کروانے والے لوگ تھے، حافظ لوگوں نے اس علاقے کے لوگوں کو سینہ بسینہ زبانی قرآن مجید جو ہے وہ یاد کروایا، اور یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتا رہا کہ اے کفار تم مل بھی جاؤ تو قرآن کو ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکو گے، ہماری الماریوں سے نکال چکے ہو تو ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکو گے۔ ٹھیک ہے، اب پھر قرآن کی رونقیں وسطی ایشیائی مساجد کے اندر جو ہے وہ پھر سے ظاہر ہو رہی ہیں، قرآن وہاں پڑھا جانے لگا ہے۔ بہرحال یہ ایک اسلامی تہذیب کے حوالے سے بات تھی۔ آج یہی افتاد
چین کے مسلمانوں کے اندر ہے، وہاں بھی مذہبی عقائد پر جو ہے وہ پابندی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ چین کے تو ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو وہاں اس نے مسلمانوں پر کیوں پابندی ڈال رکھی ہے؟ چین کے اندر کمیونزم ہے، جس کی وجہ سے وہاں مذہب کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور مذہب کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب کمیونزم آیا تھا نیا اور مذہب کو جو ہے یہ ایک سائیڈ لائن پر رکھا گیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ مذہب کیا چیز ہے، یہ افیون ہے، یہ انسان کو سلا دیتا ہے، یہ انسان کو ترقی سے روکتا ہے۔ ایون دین کہ جو لینن نکولائی تھا، روس کا صدر، جو ابتدائی کمیونزم کے دور میں تھا، تو وہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ کر کہتا تھا بتائیں کہاں ان کو عذاب نازل ہو رہا ہے۔ میں یہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پھر اس کے بعد اس نے اسلام پر ایسی پابندی لگا دی کہ جس گھر سے کوئی نماز پڑھتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا، تو اس پر انتہائی سخت پابندیاں لگا دی جاتی تھیں، اور اس کو خوف ہوتا تھا کہ شاید میری زندگی کا چراغ ہی گل نہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کی ترویج کا کام سینہ بسینہ جو ہے وہ جاری رہا۔ بہرحال چونکہ ہماری اردو کے اندر عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں اور فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کی تعداد کم و بیش 80% کے لگ بھگ ہے جو عربی اور فارسی پر مشتمل ہے، اس لیے میں نے عربی اور فارسی کا یہ تھوڑا سا یہاں پر حوالہ دیا ہے اور قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے۔ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل ان کے اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے، جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے وہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ سپر پاور جو ہے یہ بن کر ابھریں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جس دن اس دنیا کے 57 اسلامی ملک عزیز طلبہ اکٹھے ہو گئے تو مسلمان اسی دن دنیا کی سپر پاور ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک حالیہ مثال تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آذربائیجان جو ایک اسلامی ملک ہے، اس پر آرمینیا نے اس کے علاقے نگورنو کاراباخ پر قبضہ کر رکھا تھا 30 سال سے، جو اسی کا علاقہ تھا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے یہ علاقہ آذربائیجان کا قرار دیا تھا، لیکن آرمینیا چونکہ ایک عیسائی مملکت تھی، اس نے بزور بازو کچھ روس کی مدد سے اس علاقے پر قبضہ جما رکھا تھا۔ جب ترکی نے اس کا ساتھ دیا اور بیچوں بیچ پاکستان نے بھی اس کا کچھ نہ کچھ ساتھ دیا، تو پھر 47 دنوں کی جنگ کے اندر وہ پانسا پلٹا کہ 50% رقبے پر نگورنو کاراباخ کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ آذربائیجان کی فتح کے مناظر میں جہاں ترکی کا پرچم لہرایا جاتا تھا، وہاں پاکستان کا پرچم بھی کہیں کہیں نظر آتا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے تو اس دن یہ انشاءاللہ پوری دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھریں گے۔ تو یہ بات اقبال نے بھی جو ہے وہ کہی ہے کہ اپنے آپ کو جان کہ تیرا ماضی کیا تھا، طارق بن زیاد کون تھا، موسیٰ بن نصیر کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا۔ تھوڑی سی فوج لے کر نکلے تھے، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر گئے۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، علم بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، سامان بھی ہے، مسلمان پھر کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان آپس میں عدم اتحاد کی وجہ سے، نااتفاقیوں کی وجہ سے، اغیار کی سازشوں کی وجہ سے آج جدا جدا کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال اقبال کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ متحد ہو کر ان قوموں کا مقابلہ کریں۔ اقبال کہتا ہے کہ یورپ کی تہذیب جو ہے وہ خود ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ آج یورپ کی اخلاقی
اور روحانی قدریں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمان قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو ان میں اخلاقی اور روحانی جو خلا ہے اس کو صرف اور صرف اسلام ہی پر کر سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی۔ یا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال صرف پاکستان کے قومی شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کے شاعر ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ انڈونیشیا ملائیشیا کے اندر جب آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں تو ان کے بڑے بڑے مقررین جب تقریر کرنے کے لیے اٹھتے تھے تو ان کے پاس اپنی قوم کے ولولہ کو بڑھانے کے لیے کوئی شعر نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اقبال کو سمجھا، اقبال کی نظموں کو پڑھا، اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کیا اور قوم کی آزادی کی تحریکوں میں ان کی نظموں کو پڑھا گیا اور ان قوموں کو آزادی کی مہمیز ملی اور ان قوموں نے غیر مسلموں سے آزادی حاصل کی۔ اسی طرح الجزائر اور مراکش کی مثال بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ ان کی شاعری یعنی اقبال کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ترقی پسند تحریک، یہ ہماری ہیڈنگ نمبر 10 ہے۔ ترقی پسند تحریک قیام پاکستان کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب پاکستان بن چکا تھا تو اس میں اردو کو ترقی کی راہ پر ڈالا گیا، اس میں نئی نئی اصناف سخن جو ہے وہ لائی گئی، لیکن اس وقت کی تحریروں میں امن پسندی کا درس جو ہے وہ زیادہ دیا جاتا تھا اور عافیت پسندی کا رجحان جو ہے وہ زیادہ تھا۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے تحریک آزادی، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری حصہ ہے۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد یعنی 1947 کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن یعنی جو ان کے لکھنے کے طریقے تھے، خواہ وہ ادب ہو، خواہ وہ نثر ہو، خواہ وہ شاعری ہو، اس میں بہت نمایاں کام کیا۔ اس میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری، اردو ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی، تحقیق و تنقید شامل ہیں۔ یہاں تک یہ آپ کا ٹاپک تھا۔ اس کے علاوہ میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی اردو کے حوالے سے علمی بصیرت میں اضافہ کریں گی۔ قیام پاکستان کے بعد اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے وفاقی اردو یونیورسٹی قائم کی گئی، یعنی فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں تمام تر نصاب اردو میں شامل کیا گیا، لیکن اس میں یہ ایک آپشن بھی رکھی گئی کہ جو طلبہ اردو میں نہ لکھ سکیں ان کے پاس انگلش میں لکھنے کی سہولت بھی ایک آپشن کے طور پر دی گئی، لیکن اردو میں یونیورسٹی کی سطح کا تمام مواد لکھنے کی پوری اجازت دی گئی اور اس کی ڈگری کو دوسری تمام ڈگریوں کے برابر تسلیم کیا گیا۔ اس کے 2 کیمپس ہیں، ایک بڑا کیمپس کراچی میں ہے اور دوسرا اسلام آباد میں کام کر رہا ہے۔ اردو زبان وقت کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حفیظ جلندری کا نام، فیض احمد فیض کا نام، احمد فراز کا نام، پروین شاکر کا نام اور جدید شاعروں کے نام اس میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اردو زبان کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مصنفین کی ایک بہت بڑی لسٹ بھی موجود ہے جنہوں نے اردو کے لیے کام کیا ہے۔ اب 1973 کے بعد کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان نئے سرے سے از سر نو زندہ ہوا، یعنی پہلے پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا اور مغربی پاکستان صرف پاکستان رہ گیا، تو 1973 کے آئین میں ہمارے موجودہ پاکستان میں اس شق کو شامل کیا گیا
آئین میں اس شق کو شامل کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اندر اردو کو دفتری زبان بنایا جائے گا، لیکن بعد میں آنے والے حالات کے اندر اردو زبان کو نافذ نہ کیا جا سکا۔ لیکن حالیہ چند گزشتہ برسوں کے اندر اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے سپریم کورٹ نے ایک اپنا تفصیلی فیصلہ دیا ہے، جس میں اردو کو ہماری دفتری زبان بنانے کا حکم نامہ دیا گیا ہے، اور یہ اردو زبان کے اندر ہی یہ فیصلہ لکھا گیا ہے۔ مزید چند ایک باتیں جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد اور پھر 1971 کے سانحہ کے بعد، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان کا بچ جانا، اور بعد میں پاکستان کے وجود کے نئے سرے سے قیام کے بعد اردو زبان کو بہت زیادہ ترقی نصیب ہوئی۔ قومی اخبارات، رسائل اور ڈائجسٹ نے اس کی ترویج اور ترقی کے لیے بہت کام کیا گیا۔ ہمارا بہت سارا نصاب پرائمری، مڈل اور سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ اردو زبان میں اب بھی موجود ہے، اور ہمارا سلسلہ تعلیم بھی اور تدریس بھی اردو زبان کے اندر ہے۔ تھینک یو۔